من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خير من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر العلل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول یہ مجالس کا سلسلہ جو مشتمل تھا 5 شبائے مبارکہ کا، یہ اس کی آج آخری مجلس ہے۔ اسی ذکر محمد و آل محمد کے توسل سے میں آپ سب حضرات کے بانیان مجالس کے مومنین مومنات کے حق میں دعا گو کہ خلاق عالم بوسیلہ محمد و آل محمد جو اپنے اپنے گھرانوں کے افراد وفات پا چکے ہیں، ظاہراً جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کی روشنی میں وہ موجود ہیں۔
میں ان سب کے لیے دعا گو کہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو آپ نیک خواہشات نیک تمنائیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی توسل سے خدا برمائے۔ جو بے اولاد ہیں، صدقہ گھرانے محمد و آل محمد کی اولاد کا الکوثر کے وجود کے صدقے میں خدا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، رحمت للعالمین اور ان کے گھرانے رحمت کے سائے میں خدا انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جعفری برادرز کی اور اس خاندان کی جتنی بھی نیک تمنائیں آرزویں ہیں، اسی ذکر کے توسل سے وہ بھر لائیں، اور یہ ذکر محمد و آل محمد تا ظہور القائم علیہ السلام اسی طرح نسل در نسل آپ کے ہاں بھی، ان کے ہاں بھی، اور باقی مومنین و مومنات کے ہاں بھی جاری و ساری رہے۔ بابا دے بلند صلوات۔ دیکھیے گزشتہ خطاب کے گزشتہ تقریر میں چند ایک حوالہ جات کے ساتھ حدیث و روایت کو، یعنی خیبر والی حدیث کو کل بیان کیا جا چکا ہے۔ اس میں ایک پہلو انتہائی طور پر غور طلب ہے، وہ تھوڑا سا عرض کر کے پھر میں اسی طرح سلسلہ سیادت کے موضوع کو آگے بڑھانے کی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لفظوں کے سہارے سے مدد حاصل کرتے ہوئے محمد و آل محمد کی گداگری کی صدقے میں آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ حدیث کے کلمات یہ ہیں: لَأُطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ۔ اس پر حوالے جات عرض کیے جا چکے ہیں، اور جو مضمون کے اعتبار سے مفہوم ادا کرنا تھا وہ بھی کل ادا کیا جا چکا ہے یہاں۔ لیکن یہاں پر ایک پہلو بہت طلب ہے، اور وہ کیا ہے کہ کل میں اس مرد کو علم دوں گا جو پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا ہوگا۔ یہ روضۃ الاحباب میں اسی طرح ہے، پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا ہوگا، اور جو بغیر فتح کیے واپس نہیں پلٹے گا۔ اب یہ تو ہو گیا وہ حدیث کے مطابق ترجمہ۔ اب یہاں جو پہلو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ کل کا جو علمدار ہوگا اس صفت کے ساتھ ساتھ ایک صفت اس کی اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہوا اس کا ہر قول اور اس کا ہر فعل اللہ اور اللہ کی محبت کے سائے میں، یعنی اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اس کا ہر قول اور اس کا ہر فعل محبت الہی اور محبت رسول کے سائے میں ہے۔ اب اگر آج کوئی اپنی سرفی یا نحوی یا مطالعاتی علم کے پیش نظر، جسے ہم علم قصبی کہتے ہیں، علم کے پیش نظر علی کے کسی قول یا کسی فعل پر معترض ٹھہرتے ہوئے اس کا یہ کہہ دینا کہ علی ناکام سیاستدان تھا، شاباش، اس کا اپنے علم قصبی کی بنا پر یہ کہہ دینا کہ علی سب کچھ تھا، شجاع تھا، باب العلم تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن میدان سیاست سے ناکام تھا۔ اگر سیاست کا معنی ہے دو رخی، پھر تو ہم مانتے ہیں
صاحب بیٹا خاموش ہو، شاباش شاباش، ابھی آپ کی سمجھ سے بہت اوپر بات ہے۔ اگر سیاست کا معنی ہے آپ کے نزدیک دو رخی، یعنی ظاہر اور باطن اور، تو پھر ہم مانتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں چونکہ آپ اسی کے عادی ہیں۔ ٹھکرا لیا نہیں گیا، مجھے افسوس ہوا ہے۔ یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وجہ ہے کیونکہ آپ اسی کے عادی ہیں۔ سن 40 ہجری سے لے کر آگے تک کی تاریخ آپ کی نظر کے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے بھی ہے، تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ اگر اس سے مراد لوگے سیاست نبویہ اور سیاست الہیہ، اور یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہوا علی کا ہر قول اور علی کا ہر فعل وہ قول اور فعل ہے جس پر محبت خدا اور محبت رسول خدا کی مہر ثابت ہے۔ یہ تھا ایک پہلو۔ اب میں دوسرا پہلو لے رہا ہوں، صرف وہ محبت نہیں کرتا، یہ پہلو بڑا قابل توجہ ہے۔ شاید کچھ عزیز بچے میرا ساتھ دے سکیں گے، ضرور دیں گے، میں آسان لفظوں میں بیان کروں گا۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے، یعنی جس طرح وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ اہل زبان ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس کو مرکز محبت کوئی قرار دے دے اپنے لیے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے محبوب۔ جو کسی کو اپنے لیے مرکزی نقطۂ محبت قرار دے دے، وہ اس کے نزدیک کیا کہلاتا ہے؟ اس کا محبوب۔ اب لفظ ہے دو، ایک ہے محبوب، ایک ہے موصوف، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی اجتماع ضدین محال ہے۔ دو ضدوں کا ایک ہی مقام پر ایک ہی وقت میں اکٹھا ہو جانا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ رات اور دن ایک دوسرے کی ضد ہے، سیاہ اور سفید ایک دوسرے کی ضد ہے، حق اور باطل ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی ذات میں، ایک ہی مقام میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب یا محبوب ہوگا یا موصوف ہوگا۔ اب محبوب کی تو ہے سند کہ اللہ اور اللہ کا رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے بات ذرا الجھن نہ پائے، توجہ رہے۔ جو بچہ نہ سمجھ سکے مجھے کہتے، میں پھر تشریح کروں گا۔ یعنی اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب اللہ اور اللہ کا رسول جب محبت ان سے کرتے ہیں تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا بنا؟ محبوب بن گیا نا محبوب۔ اب وہ محبوب کون ہے؟ وہ محبوب کون ہے؟ کل آپ سن چکے ہیں کہ رسول جب علم لے کر خیمے کے دروازے پر جلوہ فکن ہوئے تو تمام صحابہ جو سر اٹھا کر بچوں کے بل کھڑے ہو کر رسول کو دیکھ رہے تھے، آپ حیران ہوں گے۔ تاریخ میں یہاں تک ہے کہ کچھ آ کے رسول کے سامنے لیٹ گئے۔ یہ تاریخ میں ہے، یہ میں عرض نہیں کر رہا۔ کچھ آ کر رسول کے سامنے پوچھوں کے بعد بیٹھ گئے کہ رسول کی ہم پر نظر پڑے، کیونکہ وہ شاید شیر پینے پر تھے کہ رسول ظاہر دیکھتا ہے باطن کا کیا پتا۔ وہاں صاحب جو درود پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، باقی خاموش ہو۔ سلام
تھے. یہ پوری تاریخ ہے, تاریخ عامہ میں سے میں پڑھ رہا ہوں, تاریخ شیعہ سے نہیں پڑھ رہا, کہ وہ گھٹنے کے بعد رسول کے سامنے آ کر بیٹھ کے, اور کچھ ایسے بھی تھے جو رسول کے سامنے لیٹ گئے تاکہ رسول کی نگاہ انتخاب میں ہم منتخب ہو سکتے, تاکہ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ رسول تو وہی کرتا ہے جو اللہ کہتا ہے. بڑی مہربانی. بہرحال میرے عزیزان محترم اور میرے سر پر سایہ فکر رہنے والے, یہاں بیٹھنے والے بزرگ حضرات, جو بات میں اس وقت لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, رسول نے فرمایا اصحاب کرام کے مجمع میں کھڑے ہو کر, اینا اینا علی ابن ابی طالب, کہ بتاؤ علی کہاں ہے. تو اب علی کیا بنا, محبوب خدا. رسول کے فیصلے کے مطابق علی کیا بنا, محبوب خدا. یہی وجہ ہے کہ جب سات صحابی سے ایک کہنے والے نے کہا تھا, میں نام نہیں لوں گا, آپ بولیں گے نہیں بولیں گے میں نام نہیں لوں گا, ایک کہنے والے نے اپنے دور حکومت میں انہیں کہا تھا کہ علی پہ شب کرو. اب نہیں بولیں گے, 80% بچے نہیں بول سکتے کیونکہ ان کے علم میں نہیں ہے. ایک صاحب حکومت نے اپنے دور حکومت میں سعد بن ابی وقاص کو اپنے دربار میں بلا کر کہا تھا کہ سب کرو. انہوں نے کہا مجبوری ہے, میں علی پر سب نہیں کر سکتی. لو وضع من شعر علی نفرتی, اگر میرے سر پر آرا رکھ کر, آری رکھ کر مجھے یہ یوں چیر دیا جائے تب بھی میں علی پہ سب نہیں کروں گا. تو اس صاحب نے ان سے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے, علی پر سب کیوں نہیں کرو گے؟ کہا 3 فضیلتیں علی کو ایسی ملی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی فخر کرنے کے لیے وہ میرے لیے کافی ہوتی. کہا اچھا بتا سکو گے وہ 3 فضیلتیں جو علی کو ملی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل, پہلی فضیلت جو علی کو ملی ہے کسی اور کو نہیں مل سکی, وہ بطول کا علی کے گھر. ایک یہ فضیلت ہے. اور دوسری فضیلت میدان خیبر میں رسول کا کسی کو عذاب نہ دینا اور ہر ایک کا رنج و عذاب میں مبتلا ہو جانا. سبحان میں پہلی تقریر سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے کہ ذرا آگے بیٹھا کرے. رسول کا کسی کو 40ویں دن علم نہ دینا, وہاں 40واں دن نہیں ہے, وہاں 3 ہے. رسول کا 40ویں دن کسی کو علم نہ دینا اور ان کا رنج و عذاب میں مبتلا ہو جانا اور علی کو علم دینا, یہ ہے دوسری فضیلت. اور تیسری فضیلت وہ ہے جس میں میں بھی تھا, تو بھی تھا, تیرا باپ بھی تھا. تیسری فضیلت علی کی وہ ہے کہ جس میں تو بھی تھا جب رسول نے بیان کی, تیرا باپ بھی تھا, میں بھی تھا, اور ہم جیسے بھی تھے. تو کہا وہ کون سی تیسری فضیلت ہے؟ کہا یاد نہیں ہے غدیر کے میدان میں رسول نے علی کا بازو بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو. تو میں علی پر سب نہیں کر سکتا, بے شک میرے سر پر آری چلا دو, مجھے 2 حصوں میں تقسیم کر دو, میں علی پہ سب نہیں کر سکتا. تو اب علی کیا ٹھہرا؟ حدیث و روایت کے مطابق محبوب خدا. آ گیا ذہن میں ساری تشریح میں نے تھوڑی سی 5 منٹ اس لیے لگائی ہے کہ جو احباب آ رہے ہیں ذرا وہ تشریف لے آئیں تاکہ میں وہ بات اس کر کے آگے بڑھوں. تو علی ٹھہر گئے محبوب خدا. اب کوئی شک نہیں ہے, میں نے شیعہ کتابوں سے نہیں پڑھا. اب جب شک نہیں ہے تو اب آؤ کہا رات کے آپ
آپ کو نمازوں میں اللہ دعا منگوا رہا ہے. کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. چپ کر گئے نا آپ صاحب، چپ کر گئے نا. اسی لیے میں نے توحیدی فکرے ادا کیے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. ہم دوسرا ترجمہ نہیں کرتے اس لیے کہ چل رہے ہیں اسی راستے پر. تو اسی لیے ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں ہمیں قائم رکھ. ہمارے جو بھائی ترجمہ کرتے ہیں بے شک ہے وہ کرتے رہیں، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. اب وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ انعمت علیہم، جن پر ہوا ہوا ضمیر ایک کے لیے، ہما ضمیر دو کے لیے، ہم ضمیر جمع کے لیے. جمع میں 5 12 14 یہ پھر تشریح کا لفظ ہے. تو اب ہم کی ضمیر ہے جمع کے لیے. ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ انعمت علیہم، جن پر تم نے اپنا انعام نازل کیا ہے. اب جو اس آیت کو پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت. جن کے علم میں ہے نعرہ لگا دو، باقی خاموش. انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر قائم رکھ جو تیرے نزدیک وجود نعمت ہے. یعنی ساری نعمتیں ان کی وجہ سے تمام ہوئی ہے، وجود نعمت ہے. انعمت علیہم، وہ کون ہے؟ اب آپ آگے آپ نے بول رہے وہ کون ہے؟ غیر المغضوب، جو مغضوب کا غیر ہے. نہیں پڑھوں گا جب تک آپ نہیں بولیں گے. نہیں پڑھوں گا جو سمجھ گئے جب تک نہیں بولیں گے نہیں پڑھوں گا. غیر المغضوب، جو مغضوب کا غیر ہے، یعنی جن پر کبھی تیرا غضب نازل نہیں ہوا. تو مغضوب کی ضد کیا ہے؟ محبوب. محبوب کا غیر کیا ہے؟ محبوب. تو رسول نے میدان غدیر میں علی کے لیے فکرات حدیث سے یہ ثابت کر دیا کہ یحبہ اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ محبت کرتے ہیں اور اللہ اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو علی کیا بنا؟ محبوب خدا. جب محبوب خدا بنا تو آپ مانو یا نہ مانو اللہ رات دن علی منوا رہا. سبحان کل تک ہم یہاں تک پہنچے تھے لفظ سید کے اعتبار سے. آج ہم پھر انشاءاللہ کچھ آگے بڑھنے کی صحیح کر رہے ہیں. محمد و آل محمد کی عطا کے سائے یہ لیجئے 6 معنی کل میں بیان کر چکا ہوں لفظ سید. اب آج میں 7واں معنی بیان کر رہا ہوں. ایک لفظ ہے میم دوئے الف متا. اس کے معنی ہے جس کی اطاعت کی جائے. مطیع اطاعت کرنے والا، مطاع جس کی اطاعت کی جائے. اب یہ آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 67. یہ آیت ہے وَقَالُوا رَبَّنَا، جب
کچھ جہنمیوں کو جو اسلام کے دعوے دار تھے، ابھی سے آپ گھڑی دیکھنے لگ گئے، تھک گئے، ادھر چلے جائیں، ضرور پڑھیے گا صلوات صاحب آپ نے سلسلہ ہی روک دیا۔ تو جہاں پر آیت میں ہے کہ کچھ وہ لوگ جو اسلام کے دعوے دار تھے لیکن دامن میں کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں مجھے جہنم میں دھکیل دو۔ اب وہ جب جہنم میں گرنے لگے تو فرشتوں سے کہا ذرا رک جاؤ، ہم نے اپنے رب سے کچھ کہنا ہے۔ فرشتے رک گئے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہے وَقَالُوا رَبَّنَا، ان جہنم میں جانے والوں نے جہنم کے کنارے پر رک کر کہا ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا ساداتنا، ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں سے ہم واپس آئے اپنے سرداروں کی، اپنے سادات کی، جو ہمارے وارث بنے ہوئے تھے ان کی ہم نے اطاعت، اطاعنا، ہم نے اطاعت کی، جن کی ساداتنا، جن کو ہم نے اپنا سید مانا، ساداتنا، جو ہمارے سردار بنے ہوئے تھے، جن کو ہم نے سردار مانا، سید مانا، ہم نے ان کی اطاعت کی۔ وَقُبَرَاءَنَا، اور جو ہمارے بڑے بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم ہی بڑے، ہماری اطاعت ہر حالت میں کرو۔ یہ آیت ہے، ترجمہ جا کے دیکھ لیجیے گا۔ ہم نے اطاعت کی اس دنیا میں رہتے ہوئے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے اطاعت کی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے سرداروں کی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ تم نے انہیں سردار بنایا ہے یا نہیں بنایا، کہ آپ چپ کر گئے تھے مجھے فکرہ دینا پڑ گیا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ تم نے انہیں سردار بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ جو ہماری نگاہ میں ہمارے سردار تھے ہم نے ان کی اطاعت کی۔ وَقُبَرَاءَنَا، اور جو ہمارے بڑے بڑے بنے ہوئے تھے ہم نے ان کی اطاعت کی۔ وَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ان سرداروں نے اور ان بڑوں نے ہمیں سبیل سے گمراہ کر دیا۔ بڑے آرام سے بولنا، ہمیں سبیل سے گمراہ کر دیا۔ اب آگے کیا ہے؟ ربنا آتِہِم ضِعْفَینِ مِنَ الْعَذَابِ، یا اللہ بے شک تو ہمیں جہنم میں ڈال، لیکن ان کو، یہ جو ہمارے بڑے بنے ہوئے تھے، بچوں گھبراؤ نہیں، میں آسان کروں، لیکن کیا کروں، ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے، میں آسان کروں تو گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے بڑے بنے ہوئے تھے، بے شک یا اللہ تو ہمیں عذاب دے، لیکن ہماری ایک گزارش ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا آتِہم ضِعْفَینِ مِنَ الْعَذَابِ، ان کو ہمارے عذاب کی نسبت دگنا عذاب دے۔ دیکھیے آخری تقریر ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ صرف تشریح میں وقت بسر کر دوں، میں ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ترجمے پر توجہ رہے اور میرا ساتھ دیا جائے تاکہ مجھے رکنا نہ پڑے۔ ان کو دگنا عذاب دے، کیوں؟ ایک تو خود گمراہ تھے، اور دوسرا انہوں نے ہمیں گمراہی کے گڑھوں میں دفن کر دیا، تو ہمیں ایک عذاب کا سزاوار ٹھہرا، ان کو دگنا بس نہ۔ یہ آیت ہے، گھروں میں پڑھیے گا۔ آگے کیا ہے؟ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر تو لعنت بھیج، بڑی لعنت۔ نہیں صاحب دیکھیے بات خدا لگتی ہے، میں نے کہہ دیا ترجمہ، 75% لوگ چپ کر گئے ہیں، خاص طور پر نوجوان، وہ اسی لیے میں ذرا ایک فکرہ کہہ رہا ہوں۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر بڑی لعنت بھیج۔ معلوم ہوا
ہے. اب بتاؤ بچوں کا کیا کام کرتا ہے؟ پتا چلا ایک لعنت صغیرہ ہے اور ایک لعنت کبیرہ ہے. تو اب صغیرہ پھر پڑھوں گا, ابھی کبیرہ پہ پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں. اس کبیرہ سے مراد کیا ہے کہ ان پر ایسی لعنت بھیج کہ یہ اور لعنت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو. اور خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری تقاریر میں میرے دل کی دھڑکنوں سے دعا ہے نوجوانان ملت جعفریہ کے لیے کہ کافی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں. آج بھی کچھ بچے میرے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ رات آپ نے یہ فرمایا ہماری سمجھ میں نہیں آیا. یہ الگ بات ہے, لیکن جو خوشی ہے کہ یہ ایک ذہن بن چکا ہے تجسس کا, تلاش کا. وہ اب میں ٹھکرا دے رہا ہوں. جتنے تراجم ہیں یعنی جتنے ترجمے ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے فَأَضَلُّوا السَّبِيلَ, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ان بزرگوں نے, ان سادات سے یعنی بزرگوں نے, بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا. بھئی آگے سبیلہ ہے, دیکھو کس سے گمراہ کیا. تھوڑا بولے, جو بول سکتے ہیں وہ بولے, جن کے ذہن سے ابب ہے میں انہیں کچھ نہیں کہتا. فَأَضَلُّوا السَّبِيلَ, میں نام نہیں لیتا کس نے, ترجمے میں صرف یہی لکھا ہے کہ ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا. بھئی کس سے گمراہ کیا؟ آگے آیت میں ہے سبیلہ, بتاؤ وہ سبیل کون ہے جس سے گمراہ کیا. اچھا جی, ایک آدمی ترجمے میں لکھ دیا ہے کہ اس سبیل سے مراد رسول ہے. اگر رسول مراد ہے تو ہم اور آیت پڑھتے ہیں. دیکھو دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, بیٹوں, بڑی مشکل بات ہے. بزرگ لے رہے ہیں, آپ میرے ساتھ ساتھ رہے ہیں. يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ گار حسرت کے ساتھ, اپنے دانتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کاٹ کر کہیں گے کاش ہم جس دنیا سے اس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتے. جن بزرگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے, اول تو کیا نہیں کیا, خیانت کی, پھر میں ٹھکرا دے گیا. ترجمہ نہیں کیا, آمدن نہیں کیا, خیانت کی. چلو میں اس پہ نہیں بولتا. کچھ لکھا ہے اس سے مراد سبیل سے مراد رسول پاک ہے, ہمیں انکار نہیں ہے. لیکن آیت کی طرف کہ قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ گار اپنے دانتوں سے حضرت کے سبب اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کاٹ کر کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش اس دنیا میں رہتے ہوئے میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا. معلوم وہ اللہ کو بھی مان رہا ہے, کیونکہ رسول کس کا ہے, رسول کس کا ہے, اللہ کا ہے نا. جب رسول کو مان رہا ہے تو اللہ کو بھی مان رہا ہے, اللہ کو بھی مان رہا ہے, رسول کو بھی مان رہا ہے. لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ کاش میں سبیل کو بھی مانتا. تو معلوم ہوا سبیل رسول کے علاوہ, بے شک رسول کے سائے لیکن رسول کے علاوہ سبیل ایک اپنا وجود ہے جسے رسول منوا کر گئے ہیں. اب وہ سبیل کون ہے جس کو اس نے نہیں مانا؟ تو چونکہ وقت نہیں میں آگے نہیں بڑھتا, بس اسے یہی روکتا ہوں. کتاب کا نام ہے جو اہل شیعہ کی کتاب ہے, بحار الانوار, جلد نمبر 24, حدیث نمبر 6. حضرت جابر بن عبداللہ
انصاری نے معصوم ابن معصوم حضرت باقر العلوم سے سوال کیا کہ مولا اس سبیل سے مراد کیا ہے؟ قالا ہوا علی وذریتہ، وہ علی اور علی کی اولاد میں آنے والے ہم آئمہ ہیں، جو ہمارا منکر ہے یہاں بھی گمراہ ہے وہاں بھی۔ تو اب جس کی اطاعت واجب ہے، ذہن میں ہے نا مطاع، جس کی اطاعت واجب ہے وہ سید ہے، یعنی جو سید ہے اس کی اطاعت واجب ہے، جس کی اطاعت واجب ہے وہ سید ہے۔ اب ہم اسی کو دیکھتے ہیں مطاع آیت اطاعت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اے ایمان والو اللہ کی۔ جب اطاعت کی اللہ کی تو اللہ کیا بنا؟ مطاع۔ اطاعت کی جا رہی ہے نا تو اللہ کیا بنا؟ مطاع۔ جب اللہ مطاع بنا تو اب اطاعت جس کی جائے وہ ہوتا ہے سید۔ تو کیا اللہ سید ہے؟ کیا اللہ بچوں کا گھرانا نہیں ہے؟ کاش ایک آدھ تقریر ہوتی تو میں اسے پھر آگے بڑھاتا۔ جب اللہ کی اطاعت واجب ہے تو اللہ بن گیا مطاع، جب مطاع بن گیا تو کیا اللہ سید ہے؟ اللہ کے 999 صفاتی نام ہیں، ذاتی نام کے علاوہ اللہ کے علاوہ اللہ کے 999 صفاتی نام ہیں۔ ان صفاتی ناموں میں سے اللہ کا ایک نام ہے السید۔ گھبرا گئے نا؟ نہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ کا صفاتی السید۔ فرق یہ ہے کہ اللہ مطلقاً سید ہے، اللہ کو کسی نے سید بنایا نہیں۔ میں کہاں سے مجمع لاؤں؟ آپ چپ کر جاتے ہیں، بولنے والے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کو کسی کو سید بنایا نہیں، اللہ کے سر پر کسی نے سیادت کا تاج رکھا نہیں۔ اللہ خود جیسے علیم ہے، حفیظ ہے، وکیل ہے، نصیر ہے، اللہ خود مطلقاً ہے، اسی طرح اللہ مطلقاً سید ہے۔ اب اللہ کے بعد سید وہی کہلوائے گا جسے اللہ سید بنوائے گا۔ جو سمجھ گئے ہو درود پڑھ دو، باقی خاموش رہو۔ اب دلیل کہ اللہ سید ہے، میں دلیل دے رہا ہوں، یہ لیجیے اصول کافی جلد نمبر 2 ہماری کتب اربع میں تھے، جو ہماری بنیادی 4 کتابیں، ان 4 کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے اصول کافی، جلد نمبر 2 عربی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 524۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے اور میرے قرآن الناطق بھائیوں ذرا توجہ آج کرنی پڑی تاکہ مضمون تھوڑا سا آگے بڑھ سکے۔ بے شک مشکل ہے لیکن آپ سب مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ تو اس کا صفحہ نمبر ہے 524۔ اس میں امام صادق علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بخشی ہے کہ جب تم مصیبتوں میں، رنج و غم میں، مسائل میں گھر جاؤ اور تمہاری مشکل حل نہ ہو رہی ہو تو یہ دعا پڑھو۔ اب میں ساری دعا نہیں پڑھتا، میں صرف ایک حصہ پڑھ رہا ہوں
جو میرے موضوع کے متعلق ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں دعا مانگتے ہوئے کہو یا مالک الملک ورب الارباب وسید السادات یا اللہ۔ دیکھا غور نہیں کیا؟ یا سید السادات یا اللہ، یعنی جس طرح اللہ مالک الملک ہے، جس طرح اللہ رب الارباب ہے، اسی طرح اللہ سید السادات ہے۔ تو معلوم ہوا مطلقاً اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ کا السید، یہ ہے ایک ہے۔ دوسری دلیل ہماری کتاب کا نام ہے العالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ، اس میں رسول پاک نے دعا، جلدی جلدی پڑھوں گا رکوں گا نہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی، لوگو اللہ کی ذات نے اصطفانی، مجھے مصطفیٰ بنایا، واختارنی، اور مجھے چن کر مجتبی بنایا، وجعلنی رسولا، اور اللہ نے مجھے رسول بنایا، وانزل علی سید الکتب، اور اللہ نے مجھ پر وہ کتاب نازل کی جو تمام کتابوں کے لیے سید ہے۔ جو تمام، جو سمجھ رہے ہو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، جو سید الکتب ہے، اب میں اس میں نہیں بولتا۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ آپ فرماتے فَقُلْتُ، میرے صحابیوں میں نے کہا، جہاں تک پڑھ کے نا فَقُلْتُ، میں نے کہا الہی، اے میرے اللہ، وَسَيِّدِي، اور اے میرے سردار، الہی اے میرے اللہ، وَسَيِّدِي، اے میرے سردار، انکا ارسلت موسیٰ الی فرعون، تو نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا، فَسَأَلَهَا، موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ ان جعل معہ، کہ اے اللہ موسیٰ کے ساتھ بنا اخاہ ہارون وزیرا، اس کا بھائی ہارون وزیر، تشد بہی عضدہ، اور اس کے بازو کو تو ہارون کے ذریعے سے مضبوط کر، وتصدق بہی قولہ، اور ہارون کو موسیٰ کا تو گواہ بنا کہ وہ موسیٰ کی ہر بات کی تصدیق کرے، گواہی دے۔ اے میرے اللہ، وَإِنِّي، اب میں محمد اسألُکا، تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، یا سیدی، اے میرے اللہ، یا سیدی، اے میرے سردار، وَإِلَٰهِ، اور اے میرے اللہ، ان تجعل لی من اہلی وزیرن، کہ تو میری اہل بیت میں سے میرا ایک وزیر بنا، تشد بہی عضدی، اور اس سے میری کمر کو، میرے بازو کو مضبوط کر۔ جب میں نے یہ دعا مانگی، فجعل اللہ لی، تو اللہ نے میرے لیے بنایا علی وزیرا، اللہ نے علی کو میرے لیے وزیر بنایا۔ یہ 5واں دن ہے، 5ویں رات ہے۔ ہر تقریر میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب رسول اپنی مرضی سے اپنا وزیر نہیں بنا سکتا تو رسول کے امتی، رسول کے وصال کے بعد اپنی مرضی سے رسول کا وارث، اب اللہ کیا ہے؟ مطاع، اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب۔ تو اللہ کون ہے؟ السید۔ اب دوسرا مطاع کون ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔
تو رسول کی اطاعت واجب، تو پھر رسول کیا بنا؟ مطاع۔ جب مطاع بنا تو رسول کون ہے نا آپ کو یاد؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے کائنات کے سید و سردار، یار رسول امامہ کسی کے سر پر سجائے، سیادت تو کہیں اور لے جائے۔ ماشاء اللہ، نعرہ حیدر۔ تو اب رسول کون ہے؟ سید، مطاع ہے، سید ہے۔ اب آؤ تیسرے جوت پر، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اطاعت کرو اولي الامر کی، صاحب الامر کی۔ تو اب جو بھی صاحب الامر ہے وہ کیا بنے گا؟ مطاع۔ جب مطاع بنے گا تو اس کی اطاعت کیا ہوگی؟ واجب۔ جب اطاعت واجب ہے تو وہ کیا ہوگا؟ سید۔ جو بابا جی سو گئے آپ، بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اولي الامر کیا بنے گا؟ مطاع۔ جب مطاع بنے گا تو اطاعت واجب، جب اطاعت واجب تو وہ کیا بنے گا؟ سید۔ اب تلاش کرو وہ اولي الامر کون ہے؟ بے شک آپ کہتے رہے فلاں صاحب حکومت ہے، فلاں صاحب اقتدار ہے، فلاں صاحب دولت ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی اپنی تحقیق ہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے، لیکن فکرہ کیا ہے؟ آیت میں ہے کیا؟ اولي الامر، صاحب الامر۔ تو اب اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا امر صرف چند لوگوں پر جاری و ساری ہے، بلکہ دیکھنا پڑے گا کہ جس طرح محمد کائنات کا رسول ہے، اسی طرح ہر ذرہ کائنات پر اس کا حکم قد بھی جاری تھا اور آج بھی۔ اب کون ہے؟ واقعہ ہے۔ بڑی مہربانی، شمعون یہودی نے جب علی واپس گئے، سیدہ کی رکھی ہوئی چادر لیپ کے لیے اور کہا شمعون یہ جو تم نے کر کے ہنسنا دیا تھا یہ ہم واپس لوٹا رہے ہیں۔ وہ چادر جو ہم رکھ کے گئے تھے تمہارے گھر، تمہاری بیوی نے لے کے رکھی تھی فلاں حجرے میں، وہ لے آؤ۔ ہاتھ باندھ کر کہتا ہے اے ابو طالب کے بیٹے علی، یہ بتاؤ میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ جو چادر تم لے کر گئے تھے اس کو اس نے جس حجرے میں رکھا تھا ساری رات وہ حجرہ نور سے منور رہا، جل جائے میری آنکھیں، میں نے نہیں دیکھا۔ میری بیوی نے بتایا ہے کہ جب میں نے اس چادر کی زیارت کے لیے اسے کھولا تو کھجور کے پتوں کے اس میں پیبند لگے ہوئے تھے۔ تو اے علی، کیا یہ اسی خاتون کی چادر نہیں جو تمہارے کائنات کے نبی کی بیٹی ہے؟ فرمایا بے شک اسی کی چادر ہے۔ کہتا ہے پھر سمجھ میں نہیں آتا، ایک طرف کہتے ہو کہ ہمارا نبی کائنات کا مالک ہے اور دوسری طرف کائنات کے مالک کی بیٹی کی چادر اور اس میں کھجور کے پتوں کے پیبند، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب علی علیہ السلام نے شمعون کی طرف دیکھا اور دیکھ کر علی علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا، ضرور فرمائیے گا، سلام سلام۔ علی نے فرمایا اے شمعون سن، ان للہ عبادا لو اقسموا علیہ ان تحول هذه الجدار ذهبا لفعلت۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ یہ جو تیرے گھر کی دیوار ہے جو مٹی سے بنی ہوئی ہے، گارے سے بنی ہوئی ہے، اگر وہ اس دیوار سے کہے، اگر وہ اس دیوار سے کہے، فکرہ لو بچوں، اگر وہ اس دیوار سے کہے کہ تو سونے کی بن جا،
کہ تو سونے کی بن جا. میں جس طرح کہا تھا لفا عدت، وہ دیوار اسی وقت سونے کی بن گئی. جب بن گئی فقالا علیہ السلام، علی نے اس دیوار کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا ہاں اب تو کہ میں نے تجھے حکم تو نہیں دیا کہ تو سونے کی بن جا. ماں امر تو میں نے تجھے امر تو نہیں دیا تو سونے کی بن جا. انما ضربت کے مثلا، میں نے تو مثال دی ہے کہ اللہ کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر اس دیوار سے کہے سونے کی بن جا تو فوراً بن جائے گی. وہ دوبارہ اپنی حالت پر پلٹ گئی. جب پلٹ گئی تو شمعون جلدی سے مولا کے قدموں پہ گرا. گر کر کہتے ہیں علی یہ بتاؤ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہ دیوار 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 تمہارے اشارے پر اطاعت کر رہی ہے. جب کہا دیوار اطاعت کر رہی ہے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب امام نے فرمایا کہ شمعون یہ دیوار کیا ہے؟ قال علی، علی نے فرمایا شمعون یہ دیوار کیا ہے؟ یدیونا کل شے، بڑے آرام سے پڑھوں گا، یدیونا کل شے، جسے جسے اللہ نے شے شے بنا کر خلق کیا ہے، ہر شے پر ہماری اطاعت واجب ہے. پھر آگے امام نے تشریح کی، بچوں سونا نہیں ہے، آگے امام نے تشریح کی. آپ ارشاد فرماتے حتى السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. یہ زمین کیا ہے؟ سارے آسمان. سو گئے ہو نا، سو گئے ہو نا. حتی السماوات والارض، تمام آسمان تمام زمینیں، اس کے ساتھ ساتھ والشمس والقمر، یہ سورج اور یہ چاند، والنجوم اور یہ ستارے. بھائی تسی چپ کر جاؤ تو میں کی کرا. والشمس ادھر اشارہ کیا، ادھر پلٹ کے آ گئے. والقمر رسول نے اشارہ کیا، شک ہو گیا. والنجوم بطول کا ندا ہوا، ستارہ مبارک بادی دینے کے لیے. والشمس والقمر والنجوم والبحار والشجر والدواب، یہ سمندر، یہ پانی، یہ درخت، یہ تمام کے تمام چلتے پھرتے چوپائے، یہ سب کے سب ہمارے مدعی ہیں، ان پر ہماری اطاعت واجب ہے. حیران ہوا، کہتے ہیں مولا ہر شے پر ہر شے پر ہر شے پر آپ کی اطاعت واجب ہے. فرمایا جہاں کے لیے نہ سوچ بلکہ سن ہماری اطاعت کس چیز پر واجب ہے. والجنت والنار، قیامت کے دن جنت بھی ہمارے قبضے میں ہوگی. اسی طرح نعرہ لگاؤ. جیتے رہو. نوجوان نہیں بولتے، نوجوان نہیں نعرہ لگاتے، نوجوان نہیں خطیبوں کو سنتے. آؤ دیکھو اس مجمع میں دیکھو، بہت خاموش ہیں، بچے نعرہ لگوا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے علی علی ہر کوئی کر رہا ہے. بچے نعرہ ہے. یہ ہے علماء. اب میں ذرا اور آگے بڑھتا ہوں. اس کے بعد میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں اور پھر گھڑی دیکھ کر چاہتا ہوں کہ مضمون کو میں روک. اب دیکھیے علی کی اطاعت مثل اطاعت رسول واجب. جس طرح اطاعت رسول واجب ہے اسی طرح اطاعت علی واجب. اب یہاں میں حوالہ دے رہا ہوں، اپنے موبائل چیک کر، یہ حوالہ ضائع نہ ہو. کتاب کا نام ہے کنز الامہ. کنز الامہ، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 619. اہل سنت کی، میرے بڑے بھائیوں کی، بزرگوں کی بڑی
یہ ایک کتاب ہے، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا۔ رابعہ کون ہے؟ ہم سب مسلمانوں کی ماں، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ وہ بیان کر رہی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آ رہی تھی لیکن میں اب آج پڑھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سید العرب۔ ذرا دیکھیں میں آپ کو کس طرح موضوع کی طرف لا رہا ہوں اور آپ کس طرح بچوں کیوں خاموش بیٹھے ہو۔ علی سید العرب، الف لام استغراقی ہے، یعنی جو عربی ہے علی اس کا سید ہے۔ جو عرب کا رہنے والا ہے علی، جو عربی ہے علی اس کا سید ہے۔ اس حدیث پر علی اس کا سید ہے، یعنی ہر عربی کا علی سید ہے۔ چلو چپ کر گئے، میں نہیں پڑھتا۔ ہر عربی کا علی سید ہے، معلوم ہو علی ہر ایک کے لیے سید ہے، ہر ایک علی کے لیے سید ہے۔ بھائی کمال ہے یار، جب آپ چپ کر جاتے ہیں تو مجھے پھر فکرہ دینا پڑ جاتا ہے۔ علی جو مہربانی بیٹا، بڑی مہربانی، میں سے نعرہ حیدر، علی جو سید العرب، علی ہر عربی کا سردار ہے، یہ رسول نے کہا۔ قالت فقالت عائشہ، بی بی عائشہ نے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ الست سید العرب۔ بابا جی سونا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، پنجاب میں اٹھا دیتا ہوں، پھر میری گستاخی معاف رکھنا کچھ۔ ہم محنت اس لیے نہیں کرتے کہ آپ سوتے رہے اور ہم پڑھتے رہے۔ ضرور پڑھیے گا، سلام۔ گستاخی معاف۔ وہ جہاں پر بی بی عائشہ کہتی ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ الست سید العرب، کیا آپ سید العرب نہیں ہیں؟ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم، جتنی اولاد آدم ہے میں ان سب کا سید ہوں۔ وعلی سید العرب، اور علی ہر عرب کے عربی کا سردار ہے۔ فقالت، پھر بی بی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، سید، اگر علی سید العرب ہے تو ذرا تفصیل تو بتائیں، تشریح تو بتائیں کہ علی کن معانی میں سید ہے۔ یہ حوالہ ہے کہ علی کن معانی میں سید ہے۔ میری چاروں تقریریں ایک طرف، یہ رسول کا جواب ایک طرف سمجھنے کے لیے، باقی جو چپ رہیں گے ان کے لیے نہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تارے سب طاعتہ تارے سب طاعتی، جس پر مجھ محمد کی اطاعت واجب ہے، اسی پر علی کی اطاعت واجب۔ سبحان سبحان، بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی۔ جیو میرے بچوں، مولا زندگانیاں دراز کرے، اسی طرح جوانیاں سلامت رہے، اسی طرح زبانوں سے علی علی نکلتا رہے، اسی طرح لوہے دل پر ولایت علی نقش رہے۔ کے نعرہ حیدری، یہ میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں، بابا جی ذرا ایک منٹ، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ کنز العمار جلد نمبر 11 حدیث نمبر 6، ان پوچھتی ہیں یا رسول اللہ علی کی اطاعت کس طرح واجب ہے؟ فرمایا جس پر میری اطاعت واجب ہے، اسی پر علی کی اطاعت واجب ہے۔ ہم نے اللہ کی اطاعت کی، کہا لا الہ الا اللہ، رسول کی اطاعت کی، کہا محمد رسول اللہ۔
ہم نے تعلیم عزیزو، اگر اجازت دو تو ایک آدھ معنی اور بتا دو، باقی معنی رہ گئے۔ جعفری برادر نے، جعفری خاندان نے، خدا ان کو سلامتی دے، آپ کو سلامتی دے، آئندہ سال کے لیے بھی مجھے حکم فرمایا ہے کہ آپ نے ضرور مومنین کی زیارت کے لیے حاضر ہونا ہے۔ تو اگر زندگی ہے تو انشاءاللہ میں اگلے سال پھر آپ کی زیارتوں کا شرف حاصل کر سکوں گا۔ اب یہاں معنی تو اور ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن میں دو معنی دے کر بغیر تشریح کے، دو معنی دے کر میں کہیں مضمون کو روک دوں گا۔ زندگی رہی تو اگلے سال جہاں سے چھوڑ کر جاؤں گا وہاں سے انشاءاللہ لے کر پھر آگے بڑھ چلوں گا۔ اب یہاں پر صرف دو معنی لے لو جلدی جلدی۔ پہلا معنی وَاسْتَبَقَتْ، بابا، سورہ نمبر 12، آیت نمبر 25، وہاں سے لے کر میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَاسْتَبَقَتْ بابا وَقَدَّتْ، سجد ذہن میں رہے بچوں، بزرگ تو خیر بزرگ ہیں، لیکن آپ سے میری گزارش ہے، آپ سب بچوں سے، جوانوں سے، تمام جوانوں سے، وَاسْتَبَقَتْ بابا وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ جب زلیخا مجسمہ خواہشات بنا، بس میں اور فکرہ نہیں دے سکتا کیونکہ میری آواز محدود نہیں ہے، لہذا میں اور جب زلیخا مجسمہ خواہشات نفسانیت بن کر معصوم کی عصمت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ آگے بڑھی، نیتوں کو جاننے والے نے اس کو بھانپ لیا۔ دیکھیں کس طرح میں اشاروں سے گزر رہا ہوں۔ معصوم نے عصمت منوانے کی خاطر محل کے دروازوں کا رخ کیا، باہر کے راستے تک 7 کمرے، ہر کمرہ مقفل تھا، یعنی تالا لگا ہوا تھا، اور ہر تالے کی چابی زلیخا کے پاس تھی۔ جب جناب یوسف اپنی عصمت منوانے کے لیے بڑھے دروازے، تو زلیخا نے کیا کہا، بلند کرتے ہوئے کہا، یوسف بسمل کی طرح تڑپ تڑپ کر یہی سب کو مار سکتے ہو، لیکن دروازوں سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ سارے مقفل ہیں اور ان کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ کہا چابیاں تیرے پاس ہیں، قدرت تو اس کے پاس ہے۔ اب سونے والوں کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، فرمایا چابیاں تو تیرے پاس ہے، قدرت تو اس کے پاس ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہا اور دروازوں کی طرف لب کے۔ اب شیعہ تفسیر بھی، اہل سنت تفسیر سب گواہ ہیں کہ جس دروازے کے پاس پہنچے، بغیر اوزار کے، بغیر ہتھیار کے، بغیر وسائل کے، تالا ٹوٹتا گیا، دروازہ کھلتا گیا، معصوم گزرتا گیا۔ 7 کے 7 دروازے تالے ٹوٹ گئے، خود بخود کھل گئے۔ جناب یوسف آگے، زلیخا پیچھے،
تالے کھل گئے. جہاں کوئی لوہار نہیں آیا, کوئی ہتھیار نہیں آیا, کوئی وسیلہ نہیں بنا. یار حد ہو گئی ہے کچھ لوگوں کی کہ جناب یوسف کے لیے بند دروازے خود بخود کھل جائیں تو اعتراض نہیں کرتے, اور فخر یوسف علی کے لیے دیوار کعبہ میں در بن جائے. بڑی بات بس جلدی جلدی ایک یہ سنیں, ایک اور آیت سنیں بس خدا خواہ تو جب اچھا جی مل کر نعرہ لگائیے گا, نعرہ حیدری. اب یوسف جناب یوسف آگے بڑھے تو زلیخا نے کیا کیا, یہ فطرتی بات ہے نا, اسے پیچھے سے کرتا کھینچا وہ پھٹ گیا. اب اللہ کیا فرما رہا ہے, وَاسْتَبَصَتْ بَابًا, دونوں کے یعنی اور یوسف محل کے دروازے کی طرف بڑھے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ, اس نے جو پیچھے سے کرتا کھینچا تو یوسف کا کرتا پھٹ گیا. جب پھٹ گیا مِن دُبُرٍ, پیچھے سے, وَأَلْقَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, جب آخری دروازہ کھلا اور یوسف اور زلیخا آگے بڑھے تو ان دونوں نے دیکھا کہ دروازے پر سیدہا, ہاں کی ضمیر مؤنث جو پلٹ رہی ہے زلیخا کی طرف, کہ ان دونوں نے زلیخا کے سید کو یعنی شوہر کو دروازے پر کھڑا ہوا پایا. تو سید کا ایک معنی کیا ہے, شوہر. آج پتا چلے گا کہ کراچی کہاں تک لیتا ہے. سید کا ایک معنی کیا ہے, شوہر. سیدہا, اس کے شوہر کو دیکھا دروازے پر کھڑا ہوا تو سید کہا گیا ہے شوہر کو, بیوی کے لیے شوہر کو سید کہا گیا ہے اگر اس کی مناسبت ہے. اگر اس کی مناسبت ہے تو شوہر بیوی کے لیے سید کہلوایا ہے. بڑے بڑے لوگ اپنا ماضی بھلا کر مخمل کی چادر میں ڈانٹ کا پیبند لگانے کے لیے میں نے کہا ہے نا, آج پتا چلے گا کہ کراچی الحمدللہ علم و عرفان کی آغوش کا پرگندہ ہے. میں تو خیر طالب علم ہوں. بڑے بڑے لوگ اپنا ماضی بھلا کر مخمل کی چادر میں ڈانٹ کا پیبند لگانے کے لیے رسول کی بارگاہ میں رشتہ بطول لے کر حاضر ہوئے. رشتہ بطول لے کر حاضر ہوئے. اب دیکھا شوہر کو اللہ نے کیا کہا ہے, بیوی کے لیے سید. بڑے بڑے سمجھتے تھے کہ حد بڑے ہیں, لیکن اللہ کی نگاہ میں سید نہیں تھے. اچھا بولنے والے تو نعرہ لگا رہے ہیں, ذرا چپ کرنے والے بھی نعرہ لگائیں. نعرہ جب سید آتا سوال لے کر رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول نے جواب کیا دیا. آپ نے فرمایا میرے پاس آنا تمہارا مناسب نہیں. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ خولے فاطمہ کو لے علی بخولبا علی جو لے عدلہا. فاطمہ خلق ہوئی ہے علی کے لیے. فاطمہ خلق ہوئی ہے علی کے لیے اور علی خلق ہوا ہے فاطمہ کے لیے. لہذا میرے پاس تم فاطمہ کے رشتے کا سوال مت لاؤ. جب رسول پاک نے یہ فرمایا تو اب میں یہاں پر حوالہ دے رہا شیعہ کتاب کا بہار الباب جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 104. رسول اللہ فاطمہ من علی سے, جب رسول نے فاطمہ کا نکاح بحکم خدا علی سے کر دیا
تو اب آتا الناس من قریش، کچھ قریش کے لوگ رسول کے پاس آئے، فقالو، اور انہوں نے کہا انکا زبجتا علی بمہر خسیس، آپ نے معمولی سے حق الظہر پر فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا۔ فقالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما انا زبجتو علی جن، اے آنے والو یہی تو تمہاری دھول ہے، میں نے علی سے نکاح نہیں کیا۔ یہی تو تمہاری بھول ہے، میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ فرمایا اللہ نے شب معراج مجھے فرمایا تھا لو لم اخلق علی جن، اگر میرا حبیب میں علی کو خلق نہ کرتا، ما کانا لفاطمہ کفوا من خلق آدم علی وجہ الارض الی یوم القیامہ، اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو زمین کے سینے پر آدم سے لے کر قیامت تک کوئی اس قابل نہیں تھا کہ علی کی جگہ پر فاطمہ کے سر پر سردار کتاب کا نام ارجح المطالب، صفحہ نمبر 243 243، اس میں رسول کی حدیث ہے شاہ علی اوتیتا ثلاثا لم یؤتہن احد ولا انا، علی تین فضیلتیں تجھے ایسی دی گئی ہے جو نہ کسی اور کو دی گئی ہے اور نہ خود مجھ محمد کو دی گئی ہے۔ وہ تین فضیلتیں کون سی ہیں؟ اوتیتا سحرن مثلی ولم اوتا انا مثلی، اے علی صرف تجھے، فقط تجھے، بس تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا۔ بیٹا آپ جو سو جائیں میں کیا کروں؟ اے علی صرف تجھے، فقط تجھے، بس تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا۔ بچوں میں بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ سب سے کہتا ہوں توجہ کرو میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ رسول نے کیا فرمایا ہے؟ اے علی صرف تجھے، فقط تجھے، بس تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا، ایسا سسر نہ کسی اور کو ملا نہ مجھے ملا۔ اگر نبی کسی اور کا بھی سسر ہوتا تو وہ بولے کیوں نہیں؟ وَأُوتِيتَ زَوْجَةً صِدِّيقَةً مِثْلَ ابْنَتِي وَلَمْ أُوتَ أَنَا مِثْلَهَا، اور تجھے میری صدیقہ بیٹی کیسی زوجہ ملی ہے، ایسی زوجہ نہ کسی اور کو ملی اور نہ خود نہ حقت کو ملی۔ یا رسول اللہ نام لو، نام لو نا، بیٹی کا نام لو کہ اے علی تجھ کو میری فلاں نام کی بیٹی تیری زوجہ بنی۔ بھائیو اب میں کیا کروں؟ پنجاب ہوتا تو میں بول پڑتا، یہاں میں کیا بولتا؟ یعنی اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی، میری بیٹی کیسی صدیقہ تجھے زوجہ ملی، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا۔ یا رسول اللہ بیٹی کا نام لو، جواب ملتا ہے گستاخ، چپ کر جا۔ نام تو تب لیتا جب 2 4 5 10 ہو گئی۔ نعرہ نہیں لگاؤ گے، چپ کر کے بیٹھے رہو۔
میں لے لے، باقی میں نے چھوڑ دیا. بس ایک لفظ کے اندر وہ معنی ادا کر رہا ہوں اور فضائل کو یہی میں روک رہا ہوں. دیکھیے کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، جلد نمبر 2. ضرور پڑھیے گا. لغات الحدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197. آرام باغ کراچی کی چھپی، وہاں سے لے کر علامہ وحید الزماں خان صاحب دہلوی وہ لکھتے ہیں بس یہی آخری کلمات ہے. نہایہ آگے ہیں لیکن میں کہیں ختم ہے. کتاب کا نام ہے نہایہ. اس میں وہ لکھتے ہیں کتاب نہایہ یہ درد ہے لا تقولوا. یہ شیعہ حضرات نے نہیں لکھا، وحید الزماں خان صاحب دیکھ لکھ رہے لا تقولوا للمنافقین سیدا، کہ اے لوگوں خبردار کسی منافق کو کبھی سید نہ کہنا. واہ صاحب کمال ہے آپ کے سننے کے. یہ میں نے شیعہ علامہ کا نام نہیں لکھا. یہ کل جائیں مارکیٹ میں جائیں. واہ دیکھا صاحب بڑھاپے میں آپ نے نعرہ لگوا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ نام علی میں یہ تاثیر ہے کہ 1400 سال کے بعد علی کے نام کا نعرہ لگواؤ مثل زلیخا جوانی پلٹ کے آ جاتی ہے کہ نعرہ ہے. تو وہ لکھتے ہیں لا تقولوا للمنافقین سیدا، کہ خبردار کبھی کسی منافق کو سید نہ کہنا. کبھی کسی منافق کو سید نہ کہنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ إِن كَانَ سَيِّدَكُمْ وَهُوَ مُنَافِقٌ. اگر تم نے کسی کو اپنا پیر سید سردار بنا لیا اور وہ ہوا منافق تو وہ کیا کرے گا؟ فَحَالُكُمْ دُونَ حَالِهِ، وہ تمہاری حالت کو اپنی حالت میں بدل دے گا. یعنی جیسے وہ منافق ہے ویسے وہ منافق بنا لے گا. وَاللَّهُ لَا يَرْضَىٰ لَكُمْ ذَٰلِكَ، اور اللہ جو ہے وہ کسی منافق کو پسند نہیں کرتا. یعنی جو منافق ہے وہ رضی اللہ نہیں ہے. یہ کہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، یہ علامہ لکھ رہے ہیں واللہ. اچھا جی پھر نعرہ تو مل کے لگا دینا. ہاں واللہ لا یرضیٰ لکم ذالک، اور اللہ جو ہے وہ کسی منافق کو رضی اللہ نہیں ہونے دیتا. تو خبردار کسی منافق کی بیعت نہ کرنا، کسی منافق کو سید نہ بنانا، بیعت نہ کرنا. بھائی جب پتہ چل گیا ایک ہے مشرک، ایک ہے کافر، ایک ہے منافق. مشرک پتہ ہے جو اللہ کا کسی کو شریک بنائے وہ مشرک ہے. کافر پتہ ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، جو ہمارے رسول کو رسول نہیں مانتا وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. اب آئیے منافق کون ہے؟ بس آخری کلمہ منافق. مجھے معاف رکھنا اب میں مسائل زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا. تو منافق کون ہے؟ یہ پہلی کتاب کا نام ہے جناب المبدل مطبوعہ بیروت لبنان. موبائل چیک کر لیں حوالہ ضائع نہ ہونے کا. پہلی کتاب کا نام جناب المبدل مطبوعہ بیروت لبنان، صفحہ نمبر 56 and 57. نمبر 2 کتاب کا نام صواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 205. تیسری کتاب کا نام ارجح المطالب، صفحہ نمبر 513. چوتھی کتاب کا نام کفایت الطالب، صفحہ نمبر 68 and 69. پانچویں کتاب کا نام مناقب ابن مغازلی شافعی، صفحہ نمبر 190 191. چھٹی کتاب کا نام مناقب مرتضوی سید محمد صالح کشفی حنفی کی،
7ویں کتاب کا نام مستدرک للحاکم جلد نمبر 3، 8ویں کتاب کا نام تذکرۃ الخواص، 9ویں کتاب کا نام فرائض الصمتین، 10ویں کتاب کا نام ذخائر العقبہ، 11ویں کتاب کا نام حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 295۔ منافق کون ہے؟ منافق کون ہے؟ بی بی ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا یا علیو لا تحبنا الا مومن ولا یبغضنا الا منافق۔ علی تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا اور عداوت وہی رکھے گا جو منافق۔ بس اب خبر یا درود پڑھ دیں گے آپ صاحبان، سلوات پڑھ دیں گے۔ جب منافق کی عام مسلمان بیعت نہیں کر سکتا، جب یہ ابھی لغات الحدیث کا میں نے حوالہ دیا، شیعہ کتاب کو تو نہیں دیا، جب منافق کی ایک عام رسول کا امتی بیعت نہیں کر سکتا تو پھر رسول کا بیٹا، رسول کا خون، رسول کا گوشت اور گوشت، حسین و حسین وانا من الحسین، آپ کہتے ہو حسین کو چاہیے تھا کہ نقل کو بادشاہ یزید کی بیعت کر لے، تم آج کی دنیا میں منافق کی بیعت نہیں کر سکتے۔ آج یہ نعرہ لگانا بھئی حد ہو گئی، کیا کروں؟ مولا کی گداگری کا صدقہ ہے، فکرے میں فکرہ بات میں بات آ جاتی ہے۔ ایک بات دے رہا ہوں، رکھوں گا نہیں، بس مسائب بھائی جعفر نے فرمایا تھا کہ شہزادے کی، شہزادہ علی اکبر کی پوری شہادت پڑھنی ہے، لیکن اب نہیں پڑھ سکتا، میں ان سے معذرت خواہ ہوں، زندگی لائی تو پھر پوری پڑھوں گا، آج صرف 2 جملے دوں گا، بس ختم کر دوں گا۔ تو یہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب آج کے دور میں، آج کے زمانے میں، آج کوئی رسول کا امتی شیعہ کو چھوڑ دو، کسی شناسی کو ووٹ دینا گوارا نہیں کرتا۔ جب آج کے دور میں جہاں خزانوں کے منہ کھولے جا رہے ہیں، جب آج کے زمانے میں کوئی رسول کا معمولی سا امتی کسی کھلا شرابی کو، کسی غیر شریف ایک سے مرتکب کو ووٹ دینا گوارا نہیں کرتا، تو تمہاری سوچ اتنی ختم ہو گئی ہے کہ تم اتنا نہیں سمجھے کہ رسول فرماتا ہے حسین میرا خون ہے، حسین میرا گوشت ہے، ماننا پڑے گا۔ جو علم رسول کا ہے اسی علم کی آغوش کا پروردہ حسین، جو معراج فکر رسول کی ہے وہی معراج فکر حسین کی ہے۔ فہمہ نہیں فکرہ دوں گا۔ اگر کہو گے کہ حسین اور رسول کی فکر میں فرق ہے تو میدان مباہلہ میں تو گودی میں تھا، منمانی کیا تھی؟ خدا کی توحید۔ رسول حسین کو لے جا کے ملوا رہے ہیں کہ جو معرفت کا مقام محمد کا ہے۔ کربلا کے میدان میں سیدہ کے دار بطول کے بیٹے، میرے بیٹے کی ایک فرمائش ہے، اسی فرمائش کو پورا کر ایک جملہ پڑھ کے دعا دے رہا کہ جب ہم شکل رسول شفیع پیغمبر، واہ 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 سبحان اللہ، ابھی کچھ نہیں پڑھا آنکھوں میں آنسو آ رہے، مولا ان کو قبول فرما۔ جب شفیع رسول ہم شکل پیغمبر جسے حسین نے دعائیں مانگ کر لیا تھا، یعنی تاریخ میں یہ فکرے ہیں کہ حسین رو رو کر دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میرے نانے کی تصویر ہو، تاکہ میں اپنی پیا سے زیارت نانا اس کو دیکھ کر بجھا سکوں۔ اللہ نے
اکبر کو شفیع رسول بنا کر حسین کو بخشا. ذکر یہ ہے کہ بالا سیدہ زینب میں تھا، لیکن جب رات کو علی اکبر بستر پہ سوتے تھے تو حسین اپنے حجرے سے چل کر اکبر کے حجرے میں آتے. رات کے عالم میں سوتے ہوئے علی اکبر کا کبھی پیشانی کا بوسہ لے، کبھی چہرے کا بوسہ لے اور کبھی سینے کا بوسہ لیتے. ایک بار سیدہ زینب نے رو کر کہا حسین سارا دن اکبر تیرے پاس رہ جاتا ہے اور رات کو آ کے سوتا ہے پھر بھی تو بوسے لینے آتا ہے. کہا بہن کیا کروں، نانے کی تصویر ہے، بلا آب ہے دن تھوڑے. کربلا کے میدان میں جب اکبر نے موت کی اجازت مانگی، امام نے فرمایا بیٹا جاؤ، یہ بھائی کی فرمائش یاد کر رہا ہوں بیٹے کی، بیٹا جاؤ اپنی ماں کو آخری سلام کرو. بابا جان پھوپھی کے پاس جاؤ. فرمایا بے شک حق یہی ہے کہ اپنی پھوپھی کے پاس جاؤ، لیکن تمہاری ماں ام لیلا ساری زندگی ترستی رہی کہ کبھی اکبر مجھے بھی بیٹا 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 مجھے بھی ماں کہے. جاؤ اس ماں کو آخری سلام کرو. اولاد والو اکبر چلے، آگے آگے اکبر چلے، پیچھے پیچھے حسین چلے. خیمے میں آئے، ماں ام لیلا کے خیمے کے دروازے پہ یہ تم کیوں ہاتھ رکھتا، آواز دے کر کہا اماں اماں چند منٹوں کے مہمان بیٹے کا آخری سلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلام کا کرنا تھا. بی بی لیلا زمین سے طرف کر اٹھی، اٹھ کر کہا اکبر کیا بابا نے اجازت دے دی؟ ہاں ماں بابا نے فرمایا ہے. ماں کو جا کے آخری سلام کر. کہا اکبر پھر دروازے پہ نہ رکو، خیمے کے اندر چلا. اکبر اندر آئے. اولاد والوں میں دعا کو خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھو. جیسے اکبر اندر آئے کہا اکبر رک. اکبر ٹھہر. اماں ہو. کہا بیٹا ذرا رک میں ابھی آتی ہوں. ایک ایک بی بی کے خیمے میں بی بی ام لیلا گئی، آواز دے کر کہا بیبیو میں اکبر کو موت کا دولہا بنا رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے مجھے مبارک دینی ہو میرے خیمے میں آ جائے. تمام بیویوں نے کیوں اکبر کو حالے میں کیا. درمیان میں علی اکبر ہے، ایک تمام بیویاں ہیں. اکبر کے ساتھ میں ماتم شروع ہے جب باہر سے حسین خیمے کے دروازے پر یوں دونوں ہاتھ رکھ کر ساحل حسین کو سب اپر راہ مقتل دربتی علیہ اللہ 7 مرتبہ زہرہ کا لال دھاڑے مار کے رویا. کوئی معمولی کام نہیں تھا اکبر کا بچھاڑنا. یہ تو حسین کو پتا ہے نا کہ موت کا سلام کر کے کون جا رہا ہے. 7 مرتبہ حسین دھاڑے مار کر روئے. جب حسین روئے سیدہ زینب نے ہلکا دوڑا، خیمے کے قریب آواز دے کر کہا حسین حسین زہرہ کا لال جوان بیٹے کا غم ہے، اکیلا نہ رو. خیمے میں چلا، بیٹا تیرا ہے بالا میں نے. دونوں بہن بھائی مل کے روتے. حسین اندر آئے. لیلا نے اکبر کو موت کا دولہا بنایا. جب بنا چکی تو امام کو دستار دے کر کہا مولا دولہا میں نے بنایا ہے، اب اس کے سر پر دستار خود سجا. اور رونے والوں دستار کا نام آنا تھا. امام نے امامے کے پیچ کھولے، پیچ کھول کر اکبر کے سر پر امام نے امامہ باندھنا شروع کیا. ایک پردہ چھوڑ دیا. ہر پیچ پر امام نے رو کر کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب امامہ باندھ چکے آخری پردہ
چھوڑا، چھوڑ کر امام نے پلڑا سنبھالا، سنبھال کر یوں دات الحلق باندھی، دات الحلق کا باندھا تھا، سیدہ زینب کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں آیا، رو کر کہا حسین حسین جیتے جی میرے اکبر کو کفن پہنا۔ کہا بہن جی بھر کے دیکھ لو، سلام کیا بچوں، اکبر میدان میں پہنچا، 1500 ناریوں کو اکبر نے جہنم پہنچایا، لڑتے لڑتے ایک ظالم آپ کے حلق پر ایک تیر مارا، رگیں کٹی، اکبر رکا، رک کر تیر نکالا، ابھی آگے بڑھائی تھے کہ کنفت میں ٹر رہا تھا، ایک تیر آپ کی پیشانی پہ مارا، اتنے زور سے تیر لگا کہ سر کا اگلا حصہ اور اکبر کی پیشانی پھٹ پھٹ، اکبر وہی رکے، ابھی رکے ہی تھے جب سنان بن انس مدعون زہر میں بھولا ہوا نیزہ اکبر کے سینے میں مارا، اور رونے والوں عہدیداروں اتنے زور سے نیزہ لگا کہ سینے سے گزر کر مرحبا 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 اکبر کے کمر سے یہ سینے سے پار گزر گیا، جب اکبر کے سینے کو توڑا یہ کمر کے پار گزرا، جو بچی تھی جو نیزے کی علی تھی وہ دل میں رکی، جب دل میں رکی اس ظالم نے نیزے کو کھینچا، ابھی کھینچ رہی تھا نیزہ ٹوٹ گیا، علی تن میں رہ گئے، اکبر نے دونوں بازو جھک کر گھوڑے کی گردن میں ڈالے، آنکھیں بند، کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں، چاروں طرف سے اتنے تیر برسے کہ گھوڑے کی آنکھوں میں اتنے تیر لگے کہ بجائے خیمے نہ جانے کے گھوڑا فوجوں میں گم ہوا، اتنے تیر برسے اربن اربا، اگر میں ترجمہ کر دوں تو آپ گھر جا کر روئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کے چھتے میں سوراخ ہوتے ہیں، اسی طرح اکبر کا سارا بدن سوراخ سوراخ ہو گیا، ایک ظالم نے پیچھے سے گود مارا، اکبر جیل سے زمین پر آیا، آواز دے کر کہا یا بتا علیک بالسلام، بس آخری جملے سلام کا دینا تھا، حسین تڑپ کر چلے، اکبر کے سرانے پہنچے، سامنے دیکھا اکبر تڑپ رہا ہے، اب حسین کھڑے نہیں رہ سکتے، زہرا کا لال زمین پر آئے، زمین پر جھکا، میں ادب سے اتر گیا، پھر اٹھنا چاہا نہیں اٹھ سکتے، جوان تڑپ رہا تھا، پھر اٹھنا چاہا نہیں اٹھ سکے، جب تیسری مرتبہ نہیں اٹھے تو مقتل دربندی میں ہے حسین کیسے پہنچے، اسرار الشہادہ میں بھی ہے، یوں حسین پہنیوں کے اور زانووں کے بل چل کر اکبر کے سرانے پہنچے، اولاد والوں آنکھیں بند ہیں، وَبَدَا خَدَّهُ وَلَا خَدَّهِ، اکبر کے رخسار پر حسین نے رخسار رکھا، رو کر کہا میرا لال تیرا آنکھیں کھولو، اکبر کی آنکھیں نہیں کھولو، امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا، بس یہی دو جملے، سینے پہ ہاتھ رکھا، اکبر بابا ملنے آیا ہے، آنکھیں کھول تاکہ تیرا باپ تیری وہی زیارت کر سکے جو پہلے کرتا تھا، خون میں چہرہ ڈوبا ہوا ہے، بدن خون میں ڈوبا ہوا ہے، اکبر تڑپا، تڑپ کر کہا بابا سینے میں بڑا درد، سینے میں بڑا درد، کیوں اکبر؟ بابا نیزے کی علی میرے دل میں چبھی ہوئی ہے، اکبر سینے سے نیزے کی علی نکالوں؟ بابا نکال سکتے ہو تو نکالو، اور رونے والوں اولاد والوں، حسین نے ایک ہاتھ زمین پر رکھا، ایک ہاتھ نیزے کی علی میں ڈالا، چاہا کہ نیزے کی علی نکالے، یا روح آدم نے پکار کر کہا روح ابراہیم
ابراہیم نے پکار کر کہا، روح موسیٰ عیسیٰ نے پکار کر کہا، یا نبی اللہ آپ جانے اور آپ کا حسین جانے، ہم سے حسین کے اکبر کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ بس سر حسین نے نیزے کی علی میں ہاتھ ڈالا، ادھر اکبر کا لاشا زمین سے اٹھا۔ جب زمین سے اٹھا، خیمے کے دروازے سے ایک بی بی نے آواز دے کر کہا، حسین حسین اکیلا نیزے کی علی نہ نکال، بھیا اکبر کو خیمے میں لے آؤ۔ دونوں بہن بھائی مل کر نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حسین نے کیسے لاشا اٹھایا، تاریخ میں ہے بچوں کو بلایا، کئی بچے شہید ہو گئے، لاشا لا کر خیمے میں نکال دیا۔ تمام بیویاں اکبر کے لاشے کے قلعہ گر حالہ بنا کر ماتم کر رہی ہے۔ زخمی اکبر آنکھیں کھلی، پیاسے لب ملے، حسین جھکے، کام رکھا۔ اکبر کی آواز آ رہی تھی، بابا وہ دیکھو میری پھوپھی زینب، میری پھوپھی کلثوم، میری باقی پھوپھیاں، میری ماں لیلا، میری ماں رباب، میری بہن کبرا، میری بہن سکینہ، سارے رو رہے ہیں۔ کہا ہاں اکبر میرا غم بھی ایسا ہے جو کسی سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کہا بابا آخری عرض ہے، آخری گزارش ہے، کہو اکبر کیا کہتے ہو؟ کہا بابا ساری بیویاں رو رہی ہیں، اگر ہو سکے تو باعجاز امامت مجھے میری بہن سغرا دکھا دو تاکہ میں دیکھوں سغرا کس حال میں ہے۔ اور رونے والوں جب اکبر نے کہا سغرا دکھاؤ، امام نے دونوں انگلیاں اٹھائی، کہا اکبر میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو اکبر نے دیکھا، کہا بابا نانے کا مزاج ہے، چراغ بجھا ہوا ہے، سورج نظر نہیں آ۔ کہا اکبر پھر دیکھ۔ اب جو دیکھا، کہا بابا خدروں کو تالے لگے ہوئے ہیں، مسندیں لپٹی ہوئی ہیں، خالی گھر میں سورج نظر نہیں آئی۔ امام فرماتے اکبر ذرا پھر بہنوں والوں، اب جو اکبر نے دیکھا، اکبر کا لاشا زمین سے اٹھا۔ کہا اکبر کیا دیکھا؟ کہا بابا جہاں مدینے سے چلتے وقت میرے نقش قدم سغرا نے دیے تھے، میرے نقش قدم پر سغرا کا منہ ہے، کربلا کے تابوت ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے اکبر اکبر میرے وعدے کا دن گزر گیا، اکبر اب تو لینے آ جا، اکبر اگر میں مر گئی میرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر، ماتم علی اکبر۔